أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 76 اور 77۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا، اور جب، لقو ملے، ملاقات ہوئی، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لا چکے، جو مومن ہیں۔ آمنو بھی فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قالو، تو کہا، بولے، یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے۔ آمنا فعل ماضی جمع متکلم۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلا کہتے ہیں تنہا کو، اکیلے کو۔ بعضهم الی بعض، ان کے کچھ کی طرف، بعض کچھ، ہم ان کے، الی طرف، بعض۔ قالو، بولے، کیا، تحدثون، حدث یحدث، تحدیث بیان کرنا، اتحدثون، کیا تم بیان کرتے ہو، کیا تم واضح کر دیتے ہو، کیا تم بول بیٹھتے ہو، بما، اس چیز کو جو، فتح، کھولا، فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد کا، اللہ نے، علیکم، تم پر، علی مانے پر، کم مانے تم، لیحاجوکم، لے حرف کہ ہے تاکہ، یحاجو، وہ حجت پکڑیں، دلیل بنائیں، کم، تم پر، یحاجو فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حجت بازی، دلیل، عند ربکم، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے لیے ساتھ اس کے، عند ربکم، پاس رب تمہارے، تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے ہاں دلیل کے طور پر بیان کریں۔ اولا یعلمون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہیں اتنی بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ افلا، آمن کیا، فامن پس، لا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ لا تعقلون فعل مضارع کا منفی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد جب باہم اکیلے ہوتے ہیں
تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے وہ بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھا ہے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں تمہارے متعلق دلیل بنائیں، اس کو حجت کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے اولا یعلمون، اوا کیا، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ فعل مضارع منفی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون علانیہ کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اولا یعلمون، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پروردگار عالمین ان آیات کریمہ میں اہل کتاب یعنی یہودیوں کے ایک کردار سے ہمیں آگہی عطا کر رہے ہیں۔ یہ بات تو واضح طور پر قرآن حکیم سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی صحیفے اور کتابیں عطا کیں، ان میں پروردگار عالمین نے اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تعارف ان کو دیا۔ اور تورات کے بارے میں جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر چکے کہ اتنا ذکر تھا، تورات اس قدر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، آپ کا تعارف، آپ کی مکمل تاریخ پڑھنے والے کو دے رہی تھی کہ تورات کا مطالعہ کرنے والا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہو جاتا تھا۔ اب جب ان کی خواہش کے برعکس یہ ہوا، وہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ کا آخری نبی بھی یہودیوں میں سے ہوگا، لیکن جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے تو وہ آگ بگولا ہوئے۔ انہوں نے تمام وہ حقائق جو تورات میں پڑھ رکھے تھے ان سے آنکھیں بند کر لیں، ان کو یکسر پس پشت ڈال دیا، اور تعصب اور عناد کی راہ پر چل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نہ اس نبی کو مانیں گے اور نہ ان کے حمایتی بنیں گے اور نہ ہی ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں گے۔ اور وہ کشمکش اہل ایمان اسلام کے آغاز سے لے کر، یعنی حضور علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا سے لے کر آج تک واضح طور پر ایک کھلی کتاب کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہو کہ لا یعلونکم خبالا، اے اہل ایمان، یہودی تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، پوری قوت کے ساتھ، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ حقائق کو جانتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو ذلیل کریں، اہل ایمان کے خلاف ایسے قدم اٹھائیں جن کی وجہ سے ان کا جینا دوبھر ہو جائے۔ کیا یہ بات کسی سے پوشیدہ ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ نے ان کا وجود مدینہ میں برداشت تک نہ کیا، خیبر تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جانتے تھے
کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زمین پر بدترین دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ فرمایا جو باتیں ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، ما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخر کون اہل ایمان کو سمجھائے گا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں؟ کون ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس حقیقت سے آخر کون پردہ اٹھائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا کون خیر خواہ ہے؟ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہود کے عوام کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل ان کے آنے کی خبریں بتا رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے ہی یہود نے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہاں قلعے تعمیر کر رکھے تھے، یہاں باغات تھے، بڑی بڑی زمینیں تھیں، ان کی جاگیریں تھیں۔ ان میں سے کوئی سادہ لو آدمی، اس کی اگر تنہا مسلمان سے ملاقات ہو جاتی تو کہتے کہ تم ٹھیک ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ اب یہودیوں کی زبان سے اہل ایمان کے سامنے ایمان کا اقرار ان کے متعصب لوگوں کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اس لیے جب وہ پھر آپس میں ملتے تو کہتے کہ یہ تم نے کیا غضب ڈھایا؟ اللہ نے جو باتیں تم پر ظاہر کی ہوئی ہیں تم نے ان کا ذکر کر دیا، تم نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، آپ کی یہ نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں۔ تم یہ کیا امکانہ قدم اٹھاتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری ان باتوں کو دلیل بنا کر وہ حجت کے طور پر ایک دوسرے سے بیان کریں گے کہ دیکھو اہل کتاب متعصب ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگوں کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو اس بحث پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو ہم اہل ایمان کے آگے رکھ کر ہمیں پھر یہ تنبیہ دی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سنبھلنے کا موقع ہے کہ اہل ایمان اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، اپنوں پر اعتماد کرو، اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا یعنی ان اعلیٰ اخلاق اور کردار کا نمونہ بناؤ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ملے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ آج جب میں یہ باتیں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں تو وہ سارے حالات میرے سامنے ہیں کہ کس طرح کچھ مسلمان یہودیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے، ان کو مان رہے ہیں، ان کی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عملی طور پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو شخص زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور وہ یہود کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ ارضی پر انہیں ہمارا بدترین دشمن قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دوغلے پن کا ذکر کرنے کے بعد کیا ہی خوبصورت بات فرمائی، اولا یعلمون، کیا یہ احمق لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ
کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ سے ان کی کون سی بات مخفی ہو سکتی ہے؟ اللہ تو سر اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر ہر ایک کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے ذریعے ہمیں ایک بات تو یہ بتائی کہ پروردگار عالمین ہر بات کو خوب خوب جانتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ ان کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ جب تنہا بیٹھتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان میں سے جس کسی نے بھی مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کے برحق ہونے کا اقرار کیا ہوتا ہے، اس کو زجر و توبیخ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تم نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں دلیل کے طور پر دے دیا کہ تم جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ ہاں ہاں، یہود و نصارہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ کاش ملت اسلامیہ میں کوئی ایسی جماعت پیدا ہو جو قرآن کریم کی ان حقائق کی روشنی میں آج کی دی ہوئی خبر رسانی کی جو سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے عوام کے دل و دماغ پر دستک دے سکیں کہ اے اہل کتاب، تم تعصب کی راہ پر چل کر اس صفحہ ارضی پر جو فساد کے بیج بو رہے ہو، جو نفاق کی راہیں ہموار کر رہے ہو، جو طوفان بدتمیزی پیدا کیا جا رہا ہے، یہ نہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آؤ، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہوتے ہوئے، ایک اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کے بندے بن کر اس کا کہنا مانیں اور قرآن کریم کی طرف آ جائیں، اس کے بیان کیے ہوئے حقائق کو تسلیم کر لیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کریں اور زمین کو فساد اور فتنے سے بچا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بیان کردہ حقائق کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے اور روح عمل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔